اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس میں یہ جو سورۃ الفاتحہ، اپنے مائک کا خاص خیال رکھیں، اجازت احمد بھائی مائک آف رکھیں، جزاکم اللہ خیرا۔ اچھا، یہ جو فاتحہ ہے یہ فتحہ سے نکلا ہے۔ فاتحہ، فاتحتن، یہ فاتحتن جو ہے، یہ فاتحتن جو ہے یہ کس سے نکلا ہے؟ اس کا مادہ ہے فتح، فتح۔ اچھا، تو فتح یفتح، فتح یفتح، اس کا مادہ ہے فا، تا اور ہا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو آخری لفظ ہے وہ ہا ہے۔ جب آخری لفظ ہا ہے تو یہ حرف علت نہیں ہے۔ جب حرف علت نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم فتح کو کہیں گے اسم صحیح، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم صحیح، یہ معطل نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ اس میں جو آخری لفظ ہے وہ صحیح ہے تو اس کو ہم اسم صحیح کہیں گے۔ اچھا، اس میں اس کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں کہ یہ فعل کے وزن پر ہے، فعل، فعل، فاعن لام۔ اچھا، تو یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اچھا، فتح کا معنی ہے اس ایک مرد نے کھولا، اس ایک مرد نے کھولا، یہ فتح کا معنی ہے۔ اس ایک مرد نے کھولا، یہ فتح کا معنی ہے۔ اچھا، اگر ہم عربی میں اردو میں یہ کہتے ہیں کہ اس ایک مرد نے کھولا تو یہ فتح اس کا وہ عربی ہوگی۔ اگر ہم کہیں گے کہ وہ ایک مرد کھولے گا تو یہ بات چلی گئی مضارع میں، تو ہم کہیں گے یفتح، یفتح، ہم کیا کہیں گے؟ وہ ایک مرد کھولے گا، یا وہ آ، آ، دو مرد کھولیں گے تو یفتحان، مضارع میں چلے گئے، یفتحان، وہ دو مرد کھولیں گے، یفتحان، وہ ایک مرد کھولے گا، فتح۔ اچھا، تو اب یہ فاتحتن کیا ہے؟ یہ فاتحتن جو ہے یہ اسم فاعل ہے۔ یہ فاتحتن کیا چیز ہے؟ یہ فاتحتن جو ہے، فاتحتن یہ اسم فاعل ہے۔ اچھا جی، فاتحتن اسم فاعل ہے، اور کون سا اسم فاعل ہے؟ یہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے، واحد مؤنث اسم فاعل ہے۔ اچھا، واحد مؤنث اسم فاعل ہے۔ اچھا، اس میں اگر میں اس پر الف لام داخل کروں، اگر میں اس پر الف لام داخل کروں تو پھر اس کا یہ جو تنوین ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو میں اس کو کہوں گا الفاتحۃ۔ اب میں اس کو فاتحتن نہیں کہہ سکتا، تنوین نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس پر الف لام داخل ہوا، تو اب میں کہوں گا الفاتحۃ۔ اچھا، تو الف لام داخل ہونے کی وجہ سے وہ اس کی تنوین ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ ہے واحد مؤنث، تو اس کا مطلب ہے کھولنے والی، کھولنے والی۔ اچھا، اگر یہ مذکر ہوتا تو ہم کہتے ہیں کھولنے والا، لیکن یہ مؤنث ہے تو یہ کھولنے والی۔ تو یہ تو ہم بات کر رہے ہیں اس سورہ فاتحہ کے نام پر۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی کل بتایا تھا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے
نہایت مہربان ہے، الرحمن بہت ہی رحم کرنے والا ہے، یا نہایت مہربان ہے، الرحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی پہلی آیات، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ہم پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا جی، الحمد تمام تعریفیں، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ جو آپ کو یہاں پر لام نظر آ رہا ہے، لام، یہ لام جو ہے یہ ملکیت کے لیے ہے۔ یہ لام کس کے لیے ہے؟ یہ لام ملکیت کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ جو لام آتا ہے اللہ لفظ جلالہ کے ساتھ، یہ ملکیت کے لیے آتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض۔ اچھا، تو اس کا کیا معنی کریں گے کہ للہ ملک السماوات والارض؟ میں لکھ لیتا ہوں ادھر، للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ادھر لام آیا ہوا ہے لفظ جلالہ سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے، یہ جو لام آیا ہوا ہے یہ ملکیت کے لیے ہے، کہ بادشاہت کی جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جس کا یہ مطلب ہے کہ جو لام استعمال ہوا ہے یہاں پر یہ جو لام استعمال ہوا ہے یہ لام ملکیت کے لیے ہے، کہ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی تمام تعریفوں کا حقدار، تمام تعریفوں کا مالک، تمام تعریفوں کا بادشاہ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہم انسان کی بات کریں تو انسان میں ایک کوالٹی ہوگی، ایک انسان تھوڑا سا وہ چالاک ہوگا، وہ ایک انسان ہوشیار ہوگا، ایک انسان خوبصورت ہوگا، ایک انسان کے پاس علم زیادہ ہوگا، ایک انسان کے پاس کانفیڈنس زیادہ ہوگا، مطلب انسان میں ایک کوالٹی زیادہ ہوگی۔ انسان میں خامیاں زیادہ ہیں، کوالٹیز کم ہیں، مطلب انسان کمپلیٹ نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے۔ تو اگر انسان میں کچھ اچھا ہے تو وہ صرف ایک کوالٹی ہوگی، لیکن اگر ہم اللہ کی ذات کی بات کریں تو اللہ کی ذات جو ہے وہ پرفیکٹ ہے، وہ مکمل ہے۔ تو ہم کہیں گے تمام تعریف، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ رب، رب ہے، جو رب ہے، رب جو رب ہے، یعنی جو پالنے والا ہے، جو پالنے والا ہے، رب ہے۔ العالمین، العالمین، العالمین سارے جہانوں کا، سارے جہانوں کا۔ اچھا، تو العالمین جو ہے یہ جو رب ہے نا، رب، یہ رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور یہ جو پالنے والا انسان ہوتا ہے نا، اگر ہم پالنے والے انسان کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ماں کی یا والد کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پالنے والے انسان میں وہ پیار پایا جاتا ہے، محبت پائی جاتی ہے، لطافت پائی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہم انسانوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے تو مثالیں ہم نہیں دے سکتے نا، وہ تو بے مثل ہے، اللہ کی ذات تو بے مثل ہے۔ تو یہ سوچیں کہ اگر اللہ نے جس انسان کو بنایا ہے، وہ انسان اگر وہ پالنے والا ہے، اس کے دل میں وہ اپنے بچے کے لیے کتنا پیار ہوتا ہے۔ تو ایسی ذات جس نے سارے جہان کو بنایا ہے، سب کو پالنے والا ہے،
اس کے دل میں کیسی محبت ہوگی اپنی مخلوق کے لیے، تو وہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اس کا ہم احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو رب ہے، رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور پالنے والے جو ہے یہ غصہ کے معنی میں نہیں ہے، یہ محبت کے معنی میں ہے، لطف کے معنی میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اچھا، العالمین تمام جہانوں کا، تمام جہانوں کا، یہ جو ہے تمام جہانوں کا، دوبارہ سن لیں، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، رب جو رب ہے یا جو پالنے والا ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ جی، آپ میں سے کون اس ٹرانسلیشن کو ریپیٹ کر سکتا ہے؟ اس ترجمے کو کون ریپیٹ کر سکتا ہے؟ جی، الحمد للہ رب العالمین۔ جی اجاز احمد بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اب یہ تو اس کا ہوا، میں نے اس کا لفظی ترجمہ کر لیا۔ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں، صرفی وضاحت کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب جو طالب علم مدرسہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ وضاحت کر رہا ہوں میں، تاکہ وہ اس کے تھوڑا سا ایکسپلینیشن زیادہ ہو جائے، وضاحت زیادہ ہو جائے صرفی لحاظ سے۔ صرفی لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے جی، یہاں پر یہ جو الحمد ہے، الحمد کو میں نے کہا پوائنٹ نمبر 1، پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا الحمد۔ اچھا جی، اب ادھر آ جائیں اسکرین کی طرف۔ تو پہلے لکھا ہوا ہے الحمد، یہ تھا حمدن، یہ مصدر تھا، یہ مصدر تھا حمدن۔ اب ہم نے اس پر الف لام داخل کر دیا تو یہ ہو گیا الحمد۔ جی تنوین کہاں چلی گئی بتائیں؟ ال کے داخل ہونے سے اس میں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ال کے داخل ہونے سے تنوین جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ال ہے نا، ال، اس کو نحو میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ال داخل ہونے سے یہ معرفہ بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ معرفہ بن جائے گا۔ اور صرف میں ہم کہیں گے کہ جو الف لام ہے اس کو ہم کہتے ہیں استغراقی۔ اس الف لام کو کیا کہتے ہیں؟ استغراقی۔ اچھا، یہ استغراقی ہے۔ استغراقی کا مطلب ہے جو تمام چیزوں کا احاطہ کرے، جو تمام چیزوں کا احاطہ کرے۔ احاطہ کا کیا مطلب ہے؟ احاطہ کرے، جی بتائیں۔ تمام چیزوں کا احاطہ کرے، یعنی جس میں تمام چیزیں گیر لی جائیں، جس میں تمام چیزیں شامل ہو جائیں، جو تمام چیزوں کا احاطہ کرے، تو اس کو ہم استغراقی کہتے ہیں۔ تو یہ جو الف لام ہے یہ استغراقی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف، دنیا اس کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہیں، سارے تعریفیں اس میں شامل ہوگی ال کی وجہ سے، کیونکہ یہ ال جو ہے یہ استغراقی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں یہ الحمد جو ہے، یہ الحمد، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ الحمد جو تھا اس کا مادہ ہے ہا، میم اور دال، ہا میم اور دال۔ اچھا جی، اور اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں اسم صحیح۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم صحیح۔ اچھا، اس کو ہم اسم صحیح کہتے ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد، کیونکہ اس کے مادہ میں کوئی اضافی الفاظ نہیں ہے۔ جب اس کے مادہ میں یہ فا عین لام کے وزن پر ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد۔ اچھا، تو 6 اقسام میں اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے، اور 7 اقسام میں اس کو صحیح کہیں گے۔ صحیح کیوں کہیں گے؟ کیونکہ اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے، جس وجہ سے اس کو صحیح کہیں گے۔ اچھا، اب یہ جو الحمد ہے، اس کا جو باب ہے وہ ہے سمع یسمع۔ سمع یسمع اس کا باب ہے۔
سمع یسمع. اچھا، تو اب اس میں اگر میں لکھ لوں حمدہ، حمدہ یحمد، حمدہ یحمد بروزن سمع یسمع. اچھا جی، تو اس کا باب ہے سمع یسمع. اچھا جی، حمدہ، حمدہ کا معنی کیا ہوگا جی؟ حمدہ، حمدہ کا معنی کیا ہوگا؟ جی، حمد سے نکلا ہے نا، ثنا. جی بولیں. حمد یحمد. تعریف کی اسے ایک نے. ہاں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. اچھا، وہ ایک مرد نے ثنا بیان کی، ثنا بیان کی، وہ ایک مرد نے ثنا کی. اچھا، وہ ایک مرد نے ثنا کی حمدہ. اچھا جی، اس کا اسم فاعل کیا ہوگا حمدہ کا؟ حمدہ کا اسم فاعل، اس کا اسم فاعل ہوگا حامد بروزن فاعل. یہ اس کا ہوا کیا؟ یہ اس کا ہوا اسم فاعل. یہ اس کا ہوا کیا؟ اسم فاعل. حامد بروزن فاعل. تو اس کا معنی ہوگا حامد کا ثنا کرنے والا، ثنا کرنے والا. اچھا، اس کا معنی ہوگا ثنا کرنے والا. اچھا جی، اس کا اسم مفعول کیا ہوگا؟ اسم مفعول، جی سوچیں، مفعول ان کے وزن پر ہوگا. جی بول کے بتائیں. محمود. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. محمود، محمود بروزن مفعول. محمود یہ اس کا ہوا اسم مفعول. جی، اس کا معنی کیا ہوگا؟ محمود، محمود. جس کی ثنا کی جائے. ہاں، کیونکہ مفعول ہے نا، جب مفعول ہے تو اس کا معنی ہو جائے گا جس کی ثنا کی جائے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ایک سیغے کو دوسرے سیغے میں ہم تبدیل کرتے جائیں گے تو ہمیں اس کا معنی بھی پتہ لگ جائے گا. حامد کا مطلب ہے ثنا کرنے والا، محمود کا مطلب ہے وہ شخص جس کی ثنا کی جائے. اچھا، تو میں یہ نہیں لکھ رہا کیونکہ ادھر ٹائم میرا وہ لگ رہا ہے اس پر. اچھا، احمدو، احمدو جو ہے، احمدو یہ جو ہے حامد کا سپرلیٹو ڈگری ہے. حامد کا کیا معنی ہے جی بولیں؟ حامد، تعریف حامد، کرنے والا، ہاں، کرنے والا. تعریف کرنے والا، ماشاءاللہ. تو احمد اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. مطلب سپرلیٹو ڈگری کو اردو میں کیا کہیں گے؟ چلیں بس اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اس کا ترجمہ کریں. احمد، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، بہت زیادہ تعریف کرنے والا، یہ ہوا احمدو. اچھا، اور ایک جو ہے حمید، حمید، حمید کس کا نام ہے جی؟ حمید سب سے زیادہ، سب سے زیادہ قابل تعریف. جی بول کے بتائیں، حمید کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے نا، سب سے زیادہ قابل تعریف. اچھا، تو یہ میں نے اس طرح کیا کہ الحمد کو ہم نے سمجھ لیا. الحمد جو ہے اس کا مادہ کیا ہے جی؟ بول کے بتائیں، مادہ کیا ہے؟ جی بول کے بتائیں.
الحمد، حامیم دال حمدہ، بالکل، حامیم دال. اور اس کا باب کون سا ہے جی؟ جلدی بتائیں. سامع سامع یسمع، ماشاء اللہ. شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد، اور ہفت اقسام میں کیا ہے؟ صحیح، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اس طرح جلدی جلدی جواب دیا کریں جی. للہ، للہ کا مطلب ہے اللہ ہی کے لیے. للہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہی کے لیے. یہ لام کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ بتائیں. یہ لام ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ یہ لام ہمیں ملکیت، ملکیت کا معنی دے رہا ہے. اچھا، کل میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ جو لفظ جلالہ ہے اللہ، یہ کس سے بنا ہوا ہے. یہ شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی. تو یہ الہن سے بنا ہوا ہے. کس سے بنا ہوا ہے؟ الہن سے. یہ شاید آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ دیکھی، اچھا دیکھیے، ماشاءاللہ، پھر تو پتہ ہوگا. یہ کس سے بنا ہوا ہے؟ الہن سے. الہن میں تین چیزیں ہیں جی: حمزہ، لام اور ہا. حمزہ، لام اور ہا. تو فا کلمہ اس کا حمزہ ہے، عین کلمہ اس کا لام ہے، اور لام کلمہ اس کا ہا ہے. تب دیکھیں جی، فا کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے. تو جب فا کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں محموز الفا. محموز الفا. کیونکہ فا کلمہ میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محموز الفا. اچھا، تو اب اس میں یہ تو میں آج ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ یہ کل ایکسپلین ہو چکا ہے کہ لفظ جلالہ جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے اور کس طرح آتا ہے. اچھا جی، میں بات کر رہا ہوں جی رب. میں بات کرتا ہوں رب. لفظ جلالہ جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ کل میں نے بتایا تھا اسم جامد ہے اور ثلاثی مجرد ہے اور محمود الفا ہے. یہ میں نے کل بتایا تھا، تو آج اس کی بات نہیں کروں گا. اب آ جائیں رب. یہ جو رب ہے، رب جو ہے اس کا کیا معنی ہے جی؟ بول کے بتائیں جلدی. پالنے والا، پالنے والا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اور یہ جو ہے صفت مشبہ ہے. یہ رب کیا ہے؟ یہ واحد مذکر صفت مشبہ ہے. واحد مذکر صفت مشبہ ہے. اچھا، اور اس میں یہ ثلاثی مجرد ہے. یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ ہے ثلاثی مجرد میں یہ مضاعف ہے. مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ مضاعف. شش اقسام میں یہ کیا ہے؟ مضاعف. مضاعف کا کیا مطلب ہے؟ ہفت اقسام میں، سوری، ہفت اقسام میں یہ مضاعف ہے. مضاعف کا کیا مطلب ہے؟ جس میں ایک جنس کے دو حرف ہوں. ایک جنس کے دو حرف ہوں تو اس کو ہم کہتے ہیں مضاعف. تب دیکھیں جی، اس میں ایک جنس کے کتنے حرف ہیں جی؟ بول کے بتائیں. دو حرف ہیں، کون کون سے؟ ایک جنس کے دو حرف ہیں، کون کون سے؟ جلدی جواب دیا کریں نا یار، آپ کیوں اتنا سوچتے نہیں؟ اس میں را بابا کی ماشاء بات اللہ، ہو رہی بارک اللہ فیک. جہاں پر بھی آپ لوگ تشدید دیکھیں نا تو سمجھ لیں کہ یہاں پر دو با ہے. یہاں پر کیا ہے؟ دو با ہے. تشدید کا مطلب ہے دو حرف ہے نا. تشدید کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا با ساکن، دوسرا با متحرک. یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اصل میں ہے ربن. یہ اصل میں کیا ہے؟ ربن. تو پہلا با ساکن، دوسرا با متحرک، تو ہم نے ان دونوں کا ادغام کر دیا. جب ادغام کر دیا تو کیا بن گیا؟ ربن. با کو با میں ادغام کر دیا. ادغام کو کہتے ہیں مرج کر لیا.
تو جب با کو با میں مرج کر لیا تو یہ بن گیا ربن، اور یہ نصرہ باب سے ہے. کس باب سے ہے؟ نصرہ. الحمدللہ. اچھا، یہ نصرہ باب سے ہے. ربن، ربن کا معنی ہے پالنے والا. اچھا جی، اب آ جائیں جی دوسرا کیا ورڈ ہے؟ العالمین. العالمین، العالمین جو ہے یہ بتائیں جمع ہے یا واحد ہے یا تسنیہ ہے؟ العالمین سارے جہان، سارے جہان. العالمین واحد ہے تسنیہ جمع ہے؟ جی، العالمین جو ہے یہ جمع ہے. العالمین کیا ہے؟ یہ جمع ہے. اب یہ کون سی جمع ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع مذکر سالم. اس کو ہم کہتے ہیں جمع مذکر سالم. اچھا جی، تو العالمین کا اچھا جی، العالمین سارے جہان. العالمین کا کیا مطلب ہے؟ سارے جہان. اچھا جی، اور یہ جمع ہے، جمع مذکر سالم ہے. اچھا، اس میں یہ ثلاثی مجرد ہے. یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد میں بس سا لکھ لیتا ہوں، سا سے سمجھ لیجیے ثلاثی مجرد ہے. اچھا جی، اور یہ باب سمع سے ہے، باب سمع سے. تو یہ ہوگا اس کا مادہ جو ہے، اس کا مادہ جو ہے یہ ہے عین لام اور میم. تو اس کا یہ ہوگا علمہ، یہ ہو جائے گا علمہ یعلم، علمہ یعلم. باب سمع سے علمہ یعلم. اچھا جی، اور یہ بتائیں یہ صحیح ہے یا معتل ہے؟ جی بتائیں، صحیح ہے یا معتل ہے؟ جلدی بتائیں. صحیح. صحیح ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. کیونکہ اگر آپ اس کے مادہ میں دیکھیں تو مادہ میں فا کلمہ بھی صحیح ہے، عین کلمہ بھی صحیح ہے، اور لام کلمہ بھی صحیح ہے. تو اس میں کوئی علت نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ہوا صحیح. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. تو العالمین کو ہم نے صرف وضاحت کر لی. تو یہ ہمارے پاس ہے ثلاثی مجرد شش اقسام میں، اور ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے. اور اس کا باب ہے سمع یسمع. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اچھا جی، یہ ہم نے کر لی اس کی کیا صرفی وضاحت. اچھا، اب ہم اس کا آ جاتے ہیں نحو کے لحاظ سے ہم اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. الحمد، یہ جی آ گیا پہلا اسم الحمد. الحمد یاد رکھیں، جب جملے کے شروع میں کوئی اسم آ جائے، جملے کے شروع میں کوئی اسم آ جائے یا کوئی معرف آ جائے، میں نے میم لکھ لیا، معرف آ جائے، تو وہ جو ہے مبتدا ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مبتدا ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ جب شروع میں کیا آ جائے، کوئی اسم آ جائے اور وہ مرفوع ہو، اور یا معرف آ جائے، تو وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ وہ مبتدا ہوگا. تو الحمد جو ہے یہ مرفوع ہے اور یہ مبتدا ہے بن رہا ہے. تو جب یہ مرفوع ہے اور یہ مبتدا بن رہا ہے. اچھا، تو اب اس میں یہ جو للہ ہے، لام حرف جر ہے. لام کیا ہے؟ حرف جر ہے. تو حرف جر نے لفظ جلالہ کو مجرور کر دیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لام حرف جر ہے، اور لام اپنے بعد میں آنے والے ہر اسم کو جر دے گا، کسرہ دے گا.
تو لام نے اپنے بعد میں آنے والے جو لفظ جلالہ ہے اس کو جر دے دیا، اس کو کسرہ دے دیا، تو للہ جو ہے یہ جری حالت میں ہے۔ اچھا جی، رب، رب پر کسرہ کیوں ہے بتائیں جی، رب پر کسرہ کیوں ہے کون بتائے گا؟ یہ تو ربن تھا، جب یہ ربن تھا تو اس پر کسرہ کیوں ہے؟ جی بتائیں۔ حرف جار پیچھے پیچھے جو آ رہے ہیں اس کی وجہ سے؟ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں۔ میں نے آپ کو کل 3 بات بتائی تھی کہ حرف جو کسرہ آئے گا نا اس کے 3 ریزنز ہو سکتے ہیں، جو کسرہ آئے گا ان کے 3 ریزنز ہو سکتے ہیں، یہ کل میں نے بتایا تھا۔ اگر آپ نے کل کلاس لی ہوتی تو آج پتہ ہوتا۔ یاد رکھیں جب کسی اسم پر جر آتا ہے نا تو اس کے 3 وجہ ہوتی ہیں، یا ہوگا حرف جر کی وجہ سے، یا ہوگا اضافت کی وجہ سے، اور یا ہوگا تابع ہونے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تابع ہونے کی وجہ سے۔ تو کسرہ آنے کے 3 ریزنز ہیں، حرف جر کی وجہ سے، یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یا تابع ہونے کی وجہ سے۔ یہ حرف جر جو ہے یہ کسرہ اس اسم پر آ سکتا ہے۔ تو اب جواب دیجیے، رب پر جر کیوں ہے؟ رب کیوں اس پر کسرہ آیا ہوا ہے؟ جی بول کے بتائیں۔ داخل آیا اضافت کی وجہ سے؟ نہیں، یہ تابع ہے۔ اچھا جی، یاد رکھیں لفظ جلالہ جو ہے یہ موصوف ہے۔ کیا ہے؟ موصوف، اور رب اس کا صفت بن رہا ہے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ صفت جو ہے وہ تابع ہوتا ہے اپنے موصوف کے۔ تو لفظ جلالہ جو ہے موصوف ہے اور رب اس کی صفت بن رہا ہے، تو صفت اپنے موصوف کا تابع ہوتا ہے، تو جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا ہوگا۔ میرے خیال میں میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ تو رب پر کیوں جری حالت ہے بول کے بتائیں۔ جلدی جلدی جلدی۔ تابع ہونے کی وجہ سے۔ تابع ہونے کی وجہ سے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، تو رب صفت بن رہا ہے کس کا؟ لفظ جلالہ موصوف کا۔ اچھا جی، تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ لفظ جلالہ کیوں مکسور ہے، اس پر کسرہ کیوں ہے، تو آپ کہیں گے حرف جر کی وجہ سے، لام حرف جر کی وجہ سے لفظ جلالہ مکسور ہے اور یہ موصوف بن رہا ہے، اور رب جو ہے یہ صفت بن رہا ہے اس کی کس کی؟ موصوف کی صفت بن رہا ہے لفظ جلالہ کی۔ تو اگر موصوف پر کسرہ ہے تو صفت پر بھی کسرہ ہونا چاہیے۔ اچھا جی، العالمین کون سی حالت میں ہے؟ رفعی، نصبی یا جری؟ کون بتائے گا؟ جی کون بتائے گا؟ العالمین کون سی حالت میں ہے؟ رفعی، نصبی یا جری حالت میں؟ کس حالت میں ہے العالمین؟ غلط بتا دیں لیکن جلدی بتائیں کیونکہ ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ العالمین نسبی، نسبی حالت میں ہے۔ جی، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کی نسبی حالت میں؟ جی کوئی زبر، اور؟ زبر، زبر، نون پر زبر نظر آ رہا ہے؟ اچھا یہ بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کو نون پر زبر نظر آ جائے نا، نون پر کیا نظر آ جائے؟ زبر، تو سمجھ لے یہ جمع ہے، سمجھ لے یہ جمع ہے۔ اگر جہاں پر نون پر کسرہ نظر آ جائے سمجھ لے وہ تثنیہ ہے۔ تو نون پر زبر آنا یہ جمع مذکر سالم کی پہچان ہے، نون پر کسرہ آنے کی یہ تثنیہ کی مثال ہے۔ تو یہ بات آپ لوگوں نے ضرور بالضرور یاد رکھنی ہے کہ نون پر زبر آ جائے یا فتح آ جائے تو یہ جمع مذکر سالم کی پہچان ہے، اور جب بھی نون پر کسرہ آ جائے تو یہ تثنیہ کی وہ پہچان ہے۔ تو یہ بات تو آپ کی غلط ہوگی۔ جی کوئی اور جواب دیں، یہ العالمین جو ہے یہ اس کی کون سی حالت ہے؟ جی رفعی، نصبی، جری؟ جی جلدی جواب دیں، غلط جواب دیں، خیر ہے۔
میں نے کسی کو گولی نہیں مارنی. تکا لگائیں. رسبی رفی نسبی جری. جی میں جتنی جلدی کر رہا ہوں آپ اتنی جلدی نہیں کر رہے نا یار. کلاس میں 1 منٹ باقی ہے. اچھا العالمون جب بھی وہ نون آ جائے تو یہ رفع حالت ہوتی ہے. العالمین العالمین. اچھا یا نون نسبی اور جری دونوں کی پہچان ہے. جب وہ نون آ جائے تو یہ رفع حالت ہے. جب یا نون آ جائے تو یہ نسبی اور جری حالت ہے. تو اب العالمین میں 2 آپشنز آ گئے جی. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو العالمین ہے یا تو یہ نسبی حالت میں یا جری حالت میں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نسبی حالت میں تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ مضاف الیہ ہے. کس کا؟ رب کا. تو جب رب کا مضاف الیہ ہے تو یہ العالمین جری حالت میں ہے. تو دیکھیں جی رب مضاف العالمین مضاف الیہ. تو مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. ہمیشہ جری حالت میں ہوتا ہے. تو العالمین کی جری حالت ہے. اچھا جی